بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ یوسف آیت نمبر 16 سے 20۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وجاءوا اباہم عشاء یبکون قالوا یا ابانا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين۔ وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون۔ وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة واللہ علیم بما یعملون۔ وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاہدین۔ برادران یوسف علیہ السلام کی اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس گھر میں واپسی کا تذکرہ ہے، اور اس کے بعد انہوں نے آ کے اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام سے کیا گفت و شنید کی، کیا مکر و فریب کیا، اور پھر اس کے ثبوت کے طور پہ کیا دلائل پیش کیے، اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کا کیا ریسپانس تھا، کیا رد عمل تھا۔ آیات زیر تفسیر میں اللہ رب العزت نے اس کی کچھ تفصیلات بیان فرمائی، اور دوسری طرف جب برادران یوسف گھر آ گئے تو پیچھے سے اس ننھے یوسف کا کنویں میں کیا بنا، اور کیسے وہاں سے ایک قافلے کا گزر ہوا، اور کیسے یوسف ان کے ہاتھ لگے، اور کیسے پھر وہ یوسف کو اپنے ساتھ اپنے علاقے مصر میں لے گئے، اور پھر کس طرح انہوں نے اس خوبصورت اور معصوم ننھے یوسف کو مصر کے بازاروں اور منڈیوں میں فروخت کر دیا، اور وہ بھی انتہائی
کم قیمت میں۔ آیات زیر تفسیر میں اللہ رب العزت نے اس بات کا بھی تذکرہ فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام کو ایک اندھے اور گہرے کنویں کے اندر پھینکنے کے بعد اب اپنے گھر واپس جانے کا سوچتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب ہم گھر جا کے اپنے باپ کو کیا منہ دکھائیں گے، اپنے والد محترم کو کیسے فیس کریں گے، اور انہیں کس طرح مطمئن کریں گے ان کے سب سے عزیز، پیارے اور لاڈلے بیٹے کی گمشدگی کے متعلق۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آیات زیر تفسیر میں یہ بات بتائی کہ وہ دن کے اوقات میں واپس نہیں آ سکے۔ شاید یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ دن کی روشنی میں کسی کو فیس کرنا یہ زیادہ مشکل ہوتا ہے، کیونکہ دن کی روشنی میں، سورج کی روشنی میں انسان کے چہرے کے جو ایکسپریشنز ہوتے ہیں، تاثرات ہوتے ہیں، وہ بالکل نمایاں ہوتے ہیں۔ اس کی زبان کا لڑکھڑا جانا اور پھر اس کے چہرے کی رنگت کا متغیر ہونا، یہ سارا کچھ دن کی روشنی میں بالکل واضح اور نمایاں ہوتا ہے۔ اور اس دور میں آج کل کی طرح کی بجلی اور روشنی اور ٹیوب لائٹس تو نہیں ہوں گی۔ رات کے وقت تو عموماً تھوڑی بہت کوئی روشنی ہوتی ہوگی، زیادہ تر تاریکی اور اندھیرا ہوتا تھا۔ اس لیے برادران یوسف دن کی روشنی میں گھر میں آنے کی ہمت نہیں کر پائے، رات کے وقت کا انتخاب کیا، یا اپنی واپسی کو وہ ڈیلے کرتے رہے کہ کیسے جائیں گا، اور بالآخر رات کو تو گھر واپس جانا ہی جانا تھا، وہ تو مجبوری تھی۔ اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ رات کے وقت، عشاء کے وقت، عشاء ایک وقت کا نام ہے، عشاء کے وقت، اور اس وقت جو نماز پڑھی جاتی ہے اس نماز کو بھی اس وقت کی مناسبت سے صلاۃ العشاء کہا جاتا ہے۔ بہرحال وہ عشاء کے وقت، رات کے وقت گھر میں اپنے والد محترم کے پاس آتے ہیں، اور آ کر بڑے مکر و فریب کے ساتھ گھر میں داخل ہوتے ہیں اور رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے مصنوعی طور پہ یوسف علیہ السلام کی قمیض کو اتار کر اسے کسی جانور کا خون لگا رکھا تھا، اور وہ علامت اور دلیل کے طور پہ، پروف کے طور پہ، ثبوت کے طور پہ وہ اس قمیض کو بھی ساتھ لے آئے، اور ساتھ کہنے لگے، ابا جان آپ نے سچ کہا، آپ کی بات واقعی سچی ہو گئی، آپ نے کہا تھا نا کہ مجھے خدشہ ہے کہ اسے بھیڑیا کھا جائے گا، آپ کا خدشہ سچ ثابت ہو گیا۔ ہم نے یوسف کو اپنے مال و متاع کے پاس، ساز و سامان کے پاس بٹھایا، اور خود ہم کھیلتے کودتے، دوڑ لگاتے، ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہوئے آگے نکل گئے، آگے سے آگے نکل گئے۔ جب ہم مقابلہ کرتے، دوڑ لگاتے آگے نکل گئے تو پیچھے سے ہمارا بھائی یوسف جو ساز و سامان کے پاس بیٹھا تھا، ایک جنگل کا بھیڑیا آیا اور یوسف کو کھا گیا۔ یہ قمیض صرف ہمارے ہاتھ لگی ہے، اور عقل پہ ایسا پردہ پڑ جاتا ہے انسان کی
کہ وہ بھیڑیا کیا ہڈیوں سمیت پورے یوسف کو نگل گیا تھا؟ کوئی اس کے باقی اثرات، کوئی اس کی ڈیڈ باڈی؟ بس بھیڑیا آیا اور یوسف کو کھا کے چلا گیا اور قمیص اتار کے ہمیں دے گیا۔ تو جب بھی انسان گناہ کرتا ہے، جرم کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، تو انسان اپنی طرف سے پوری احتیاط کرتا ہے، لیکن چوری پھر بھی کہیں نہ کہیں سے پکڑی جاتی ہے۔ اور چور ہمیشہ یہی سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں چلنا کسی کو، لیکن اکثر و بیشتر پتہ چل جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک دلیل پیش کی رونا دھونا، اور دوسری دلیل پیش کی قمیص کو خون لگا کر کسی جانور کا، اور تیسری دلیل یعقوب علیہ السلام کی اپنی بات سے ہی پیش کی کہ آپ کا خدشہ سچا ثابت ہو گیا۔ گویا کہ آپ بڑے سمجھدار ہیں، آپ کی باتیں صحیح ہوتی ہیں، اور ایسا ہی ہو گیا۔ اب یعقوب علیہ السلام نے جب یہ ساری بات سنی تو یہ بات سن کر تو ہمارے جیسا عام آدمی بھی تھوڑا بہت بات کو سمجھ سکتا ہے کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ یعقوب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، اور پیغمبر معاشرے میں سے سب سے زیادہ عقل مند، فہم و شعور والا، سمجھدار انسان ہوتا ہے۔ اللہ پاک کسی کو نبوت اور رسالت کے لیے ایسے تو منتخب نہیں کرتے۔ اس لیے تو ہم کہا کرتے ہیں داڑھی عقل و شعور کی علامت ہے، اس لیے کہ سب پیغمبر داڑھیوں والے تھے نا، تو داڑھی تو عقل مند لوگوں کی نشانی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام ساری صورتحال کو فوراً بانپ گئے۔ اب یعقوب علیہ السلام ایک بزرگ تھے، اب یعقوب علیہ السلام تو اپنے بیٹے کو جنگل میں ڈھونڈنے کے لیے نہیں جا سکتے تھے، اور ویسے بھی بوڑھے باپ نے ایسی کسی چیز کی انویسٹیگیشن کے لیے تو اپنے بیٹوں کو ہی بھیجنا تھا بڑھاپے کے اندر جنگلوں میں، اور بیٹوں نے ہی یہ ساری کارستانی کی تھی۔ اب وہ شکوہ شکایت کرتے، مدد مانگتے تو کس سے مانگتے؟ اللہ اکبر۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ سب بناوٹی واقعہ، 100 خدشات ان کے دل میں آئے ہوں گے، لیکن بہرحال قتل کرنے والی بات تو یقیناً ان کے ذہن میں نہیں آئی ہوگی، اس لیے کہ انہیں اس بات کا علم تھا کہ اللہ پاک نے میرے بیٹے کو جو خواب دکھایا تھا نا، کہ اللہ پاک نے میرے بیٹے کو شان و شوکت عطا فرمانی ہے، نبوت و رسالت سے سرفراز کرنا ہے، وہ وقت تو ابھی باقی ہے۔ میرے رب نے تو خواب کے ذریعے یہ وعدہ بھی کیا ہے کہ آپ کے اس بیٹے کو خوابوں کی تعبیر بھی سکھائی جائے گی۔ تو یہ ساری نشانیاں اور علامتیں اور وعدے تو ابھی پورے نہیں ہوئے۔ یعقوب علیہ السلام ان کی اس بات پہ یقین کیسے کر سکتے تھے کہ بھیڑیا کھا گیا؟ بہرحال انہوں نے یہ سوچا ہوگا کہ کہیں اس کو دور پھینک آئے ہیں، یا کہیں اس کو قید کر آئے ہیں، کوئی اس قسم کی بات کی تو توقع ہو سکتی تھی نا۔ بعض اہل علم نے یہاں پر یہ بات بھی لکھی ہے کہ برادران یوسف کے جھوٹے رونے کو دیکھنے کے بعد اب مجھے کسی رونے والے کے رونے پر اعتماد نہیں رہا کہ یہ رونے والا سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ عموماً انسان کسی رونے والے کو دیکھتا ہے تو اس کو سچا خیال کرتا ہے، اگرچہ زیادہ تر ایسا ہی ہوتا ہے کہ یہ رونا انسان کی ایک انر فیلنگ ہوتی ہے، اس لیے عموماً بندہ رونے والا سچا ہوتا ہے، لیکن یہ کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے کہ ہر رونے والا بندہ سچا ہو، اس لیے کہ اگر رونے والا ہر بندہ سچا ہوتا تو پھر برادران یوسف بھی سچے ہوتے۔
یا وہ سچے ہوتے یا پھر ان کو رونا نہ آتا. اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ مصنوعی رونا رو رہے، آنکھوں میں آنسو کوئی نہ ہو. حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب یہ سارا کچھ سنا، ساری فرضی سٹوری اور کہانی سنی، تو یعقوب علیہ السلام نے آگے سے کسی قسم کی بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا. جزا و فضا، رونا پیٹنا اور برا بلا کہنا، کوئی گالی گلوچ، کوئی اللہ کی ناشکری کا کلمہ. میرا ہی جوان بیٹا، میرا ہی معصوم بیٹا رہ گیا تھا. حضرت یعقوب علیہ السلام ایسی قطعاً کوئی بات نہیں کی. انہوں نے اللہ پہ بھروسہ کیا، اللہ پہ توکل کیا، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا اور کہا فصبر جمیل، یہاں پھر صبر جمیل ہی کروں گا اور میں کچھ نہیں کر سکتا. کیونکہ بے بسی تھی، دوسری طرف کوئی اور دشمن نہیں تھا، اپنے ہی سگے بیٹے تھے، 10 بیٹے. بیٹوں کے آگے اب بوڑھا باپ کیا کرتا؟ فصبر جمیل، کہا کہ بس صبر جمیل ہی ہے، بس میرا خوبصورت اور کمال درجے کا صبر ہی مجھے اس صدمے سے نکال سکتا. صبر 2 قسم کا ہوتا ہے. ایک صبر ہوتا ہے کہ بندہ پہلے رونا پیٹنا، بین شین کر لے، جزا و فضا، اللہ کی ناشکری کے کلمات بول لے، اور اس کے بعد کچھ وقت کے بعد جب آدمی ٹھنڈا ہو جائے نا، جب نیچرل طریقے سے اسے کچھ تسلی مل جائے تو پھر کہے کہ اب میں صبر کرتا ہوں. یہ بھی صبر ہے، لیکن یہ صبر جمیل نہیں ہے. صبر جمیل وہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت جو اپنے بیٹے کی قبر پہ بیٹھی رو رہی تھی، آہوزاریاں کر رہی تھی، اور صرف رونا تو جائز ہے، آنسو بہانے پہ تو پابندی نہیں ہے، لیکن انسان کی باڈی لینگویج اور انسان کی زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہ نکلے جو اللہ کی ناشکری کا، اللہ کی نافرمانی کا، ناراضی کا سبب ہو. پھر اگر آنکھوں میں آنسو آ جائیں تو پھر کوئی حرج کی بات نہیں. وہ خاتون اپنے بیٹے کی قبر پہ بیٹھی آہوزاریاں اور بے صبری کا مظاہرہ کر رہی تھی. آپ پاس سے تشریف لے جا رہے تھے، آپ نے رک کر اس عورت کو صبر کی تلقین کی. تو اس نے آگے سے کیا کہا تھا، جس کا مفہوم سادہ لفظوں میں یوں تھا کہ جاؤ اپنا کام کرو. یہ جس کے ساتھ بیتی ہوتی ہے نا، یہ اسی کو پتا ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے. بعد میں کسی نے بتایا، ارے کم عقل خاتون، تمہیں پتا ہے یہ کون تھے؟ وہ اتنی پریشان تھی، صدمے میں تھی، اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ میرے ساتھ باتیں کون کر کے گئے. کہنے لگا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے. پھر پیچھے بھاگی، پھر آپ کے گھر تک گئی اور جا کے کہنے لگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں معافی چاہتی ہوں، مجھے پتا نہیں چلا کہ آپ تھے. اب آپ نے مجھے کہا تھا نا صبر کر، اب میں صبر کرتی ہوں. تو اس وقت آپ نے فرمایا تھا، انما الصبر عند صدمۃ الاولی، یا دوسری حدیث میں الفاظ ہیں انما الصبر عند اول صدمۃ. اصل صبر وہ ہوتا ہے، صبر جمیل وہ ہوتا ہے جو اس وقت کیا جائے جب صدمے کی ابتدائی چوٹ لگتی ہے. اس وقت پتہ چلتا ہے انسان کے اندر صبر کتنا بڑا ہوا ہے اور اس کی صبر پہ تربیت کیسی ہوئی. اللہ اکبر. فصبر جمیل، میں صبر جمیل ہی کر سکتا ہوں، میں کمال درجے کا صبر ہی کر سکتا ہوں. کیونکہ جتنا بڑا صدمہ تھا وہ عام روایتی صبر سے ٹلنے والا نہیں تھا، کنٹرول ہونے والا نہیں تھا. اس کے لیے واقعی کسی بڑے اور اعلیٰ درجے کے صبر کی ضرورت تھی، جسے صبر جمیل کے ساتھ تعبیر کیا گیا. اور ساتھ کہا کہ
جو کچھ تم یہ سٹوری سنا رہے ہو اس سلسلے میں بس میں اللہ سے مدد مانگتا ہوں، ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا جو تم بیان کر رہے ہو، بلکہ یہ سب تمہارے نفسوں نے تمہارے لیے مزین کر دیا ہے، تم نے یہ سارا فرضی واقعہ گڑھا۔ یہاں ایک اور بات پہ بھی غور کیجیے، حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ پاک کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، اور ان کی رہائش سے کچھ چند میل کے فاصلے پر ہی ہوگا نا جنگل جہاں وہ ان کے بیٹے روزانہ بکریاں چرانے جاتے تھے۔ چند میل کے فاصلے پر وہ جنگل ہے اور اس جنگل کے اندر وہ کنواں ہے، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ پاک نے اس بات کا علم نہیں دیا کہ تیرا یوسف اس وقت کہاں ہے۔ اگر یعقوب علیہ السلام کو اللہ پاک نے یہ بتا دیا ہوتا کہ آپ کا ننھا یوسف فلاں کنویں کے اندر ہے اور محفوظ ہے اور موجود ہے، تو کیا یعقوب علیہ السلام کی کوئی آزمائش ہوتی؟ کیا ان کو صبر جمیل کرنے کی ضرورت اور نوبت پیش آتی؟ کیا ان کی بینائی یوسف کے غم میں چلی جاتی؟ اس کا مطلب ہے کہ اللہ پاک اپنے پیغمبروں کو بھی جو بات بتانا چاہے بتا دے، جو بات اپنے پیغمبروں سے بھی چھپانا چاہے وہ چھپا لے، وہ بادشاہ ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ تو تھی صورتحال برادران یوسف کی اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی۔ اب آئیے واقعے کا دوسرا رخ ملاحظہ کیجیے، ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کا کیا بنا، ان پہ کیا بیتی، جن کو کنویں میں پھینک کر یہ گھر آ گئے تھے۔ اب اللہ بہتر جانتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کنویں کے اندر ایک دن گزارا، ایک دن ایک رات گزاری، 2 دن گزارے، 2 راتیں گزاری، واللہ عالم۔ قرآن و حدیث میں کہیں اس کی تعیین نہیں ہے۔ اب یوسف علیہ السلام کنویں کے اندر موجود، اور اللہ پاک کی طرف سے یوسف علیہ السلام کے دل میں یہ پیغام، یہ تسلی ڈال دی گئی تھی کہ یوسف گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، تمہیں کچھ نہیں ہوتا۔ اور یوسف علیہ السلام کوئی عام بچے تھوڑے تھے جو وہاں چیخو پکار کرتے رہتے، وہ تو اللہ پاک کی خاص سپرویژن اور نگرانی میں تھے، وہ تو نبوت و رسالت اور مصر کی بادشاہت کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ مشکلات سے گزر کر ہی اللہ پاک نے بڑا مقام دینا تھا نا۔ تو ایک قافلہ وہاں سے گزرا، اور قافلے کے اندر یہ اصول ہوتا تھا کہ ایک آدمی سب سے آگے ہوتا تھا، وہ تھوڑا سا قافلے سے آگے رستہ وغیرہ دیکھتا تھا اور کوئی اچھی جگہ پڑاؤ وغیرہ کے لیے ڈھونڈتا تھا، اور اگر پانی کی ضرورت ہوتی تھی تو وہ پانی وغیرہ والی جگہ بھی ڈھونڈتا تھا، تاکہ اب قافلے والے پانی وغیرہ بھر لیں اپنے برتنوں میں، تو کوئی ایسی جگہ منتخب کی جائے ٹھہراؤ کے لیے، سٹے کے لیے، جہاں پانی موجود ہو۔ تو جو سب سے آگے ہوتا تھا اسے وارد کہتے تھے، وارد یا واٹر ڈرار، پانی کھینچنے والا، یا قافلے کا آگے راہبر۔ تو وہ شخص آگے گیا تو اس نے جا کے وہاں پہ اس کنویں کے اوپر ممکن ہے کہ کچھ پانی نکالنے کا بھی ساز و سامان لگا ہو، جس طرح جس کے وہ بالٹی سی جس کے ساتھ لٹکاتے ہیں رسی، اس کے اوپر اس طرح سے لپٹی ہوتی ہے، ممکن ہے وہ انتظام بھی موجود ہو۔ بہرحال جیسے کیسے بھی اس نے اس کے اندر اپنا ڈول، بکٹ اس کے اندر پھینک دی تاکہ دیکھا جائے کہ اندر پانی وغیرہ ہے، تو پھر قافلے کو کہوں کہ ٹھیک ہے بھائی ادھر آ جاؤ، اس کنویں کے پاس ہم سٹے کر لیتے ہیں۔ جب اس نے ڈول لٹکایا، لٹکانے کے بعد جب اس نے کھینچا تو وہ اچھا خاصا وزنی ہو چکا تھا۔ تو جب اس نے کھینچا اور ساتھ دیکھا کہ اتنا وزن،
تو اس کی حیرت کی، خوشگوار حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب اس نے دیکھا کہ ایک ننھا منا خوبصورت سا بچہ اس ڈول کے اندر بیٹھا ہوا رسی کو پکڑے ہوئے اوپر آ رہا۔ اس نے شور مچا دیا، یا بشرا ھذا غلام، او خوشخبری خوشخبری، یہ دیکھو اتنا پیارا خوبصورت بچہ، اللہ اکبر۔ اور وہ غلامی کا دور تھا، غلاموں کی، انسانوں کی خرید و فروخت بھی ہوتی تھی۔ اب یہ ان کا کوئی غلام تو نہیں تھا، لیکن ان ظالموں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ خیال کیا کہ یہ کسی کا بچہ گر گیا ہے تو اب ظاہر ہے کوئی تو اس کا مالک ہے نا، تو زبردستی وہ اس کے مالک بن بیٹھے، اس کو غلام بنا کر بیچنے کا فیصلہ کر لیا۔ حالانکہ یہ کبیرہ گناہ اور حرام ہے، کسی آزاد بندے کو غلام بنا کر آپ بیچ ڈالیں، حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ احادیث میں اس کی بڑی مذمت بھی ہے۔ بہرحال وہ اسے وہاں سے لے گئے۔ ہمارے ہاں یہاں پہ یہ بات بھی مشہور ہے کہ برادران یوسف اس کنویں کے دور کہیں چھپ کر بیٹھ گئے تھے اور انتظار کرتے رہے تھے کہ کوئی آئے اور اس کو نکال کے لے کے جائے۔ تو جب اس قافلے والوں نے اسے نکالا تو یہ بھاگ کر آگے چلے گئے اور کہنے لگے یہ ہمارا غلام ہے، ہم نے اس کو بیچنا ہے، خریدنا تم نے۔ لیکن ایسی کوئی دلیل قرآن و حدیث میں موجود نہیں ہے۔ تو بہرحال زیادہ بہتر تفسیر یہ معلوم ہوتی ہے کہ وہ اس ننھے بچے کو لے کر وہاں سے کھسک گئے اور مصر اپنے وطن کی طرف چلے گئے، اور وہاں جا کر انہوں نے اونے پونے ریٹ میں ان کو جلدی جلدی سیل کر دی، اس لیے کہ چوری کا مال تھا نا، ان کے نزدیک تو یہ جرم تھا نا جو وہ کر رہے تھے، کہ بجائے اس کے کہ وہ اعلان کرتے، پوچھتے کہ بھائی یہ بچہ ہمیں گم شدہ ملا ہے، یہ کسی کا ہے، تو انہوں نے اس کو چھپا لیا، چھپا کر ادھر لے آئے، ادھر آ کے اونے پونے ریٹ میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچ ڈالا۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں، وَجَاءُوا، اور وہ آئے، أَبَاهُمْ، اپنے باپ کے پاس، عشاءً، اندھیرا پڑے یا رات کے وقت۔ عشاء وقت کا نام ہے، عشاءً جیسے ضحیٰ ہوتا ہے نا، ضحیٰ جب دن چڑھتا ہے نا اس کو ضحیٰ کہتے ہیں۔ فجر بھی وقت کا نام ہے، ظہر بھی وقت کا نام ہے، یہ سارے نمازوں کے نام یہ اصل میں وقتوں کے نام ہیں، اور بعد میں ان وقتوں کے ناموں پر ہی نمازوں کے نام پڑ گئے۔ صلاۃ الضحیٰ چاشت کو کہتے ہیں نا، تو ضحیٰ ایک وقت کا نام ہے۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، تو اسی طرح عشاءً، وَجَاءُوا، اور وہ آئے، أَبَاهُمْ، اپنے باپ کے پاس، عشاءً، اندھیرا پڑے یا عشاء کے وقت یا رات کے وقت، ایٹ نائٹ، یبکون، روتے ہوئے آئے اپنے باپ کے پاس اور اندھیرا پڑے، رات کے وقت آئے۔ قالو، انہوں نے کہا، یا ابانا، اے ہمارے باپ، اے ابا جان، انا، بے شک ہم، انا کے اندر بھی ہم موجود ہے الف کی شکل میں، اور ذہبنا کے آخر میں بھی نون الف نا، ہم کا لفظ موجود ہے، ہم کی علامت موجود ہے۔ ذہبنا، ہم چلے گئے، نستبقو، آگے نکلتے، نستبقو سبقت لے جانا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، انا ذہبنا نستبقو، بے شک ہم ایک دوسرے سے آگے گزرتے ہوئے، ایک دوسرے سے سبقت لے جاتے ہوئے، ایک دوسرے سے ریس لگاتے، ایک دوسرے سے دوڑ لگاتے آگے نکلتے چلے گئے۔ وَتَرَكْنَا، اور ہم نے چھوڑ دیا، یوسف، یوسف کو، عِندَ، پاس، متاعنا، اپنے سامان کے، فا، تو، اکالا، کھا گیا، ہو، اسے، الذئب، بھیڑیا، وما، اور نہیں، انتا،
تو آپ، بازر بھی ما میں زور پیدا کرنے کے لیے، ہرگز مومن بات ماننے والا، اعتبار کرنے والا، یقین کرنے والا، بمؤمن ہرگز یقین کرنے والا، لنا ہمارا، ولو اور اگرچہ، یا خا ولو خا کننا ہوں ہم صادقین سچے، وما انت بمؤمن لنا ولو کننا صادقین، اور آپ ہرگز ہمارا اعتبار یقین کرنے والے نہیں ہیں خواہ ہم سچے ہی کیوں نہ ہوں۔ ابا جی ہم سچے بھی ہوئے نا، ہمیں پتہ ہے آپ نے ہماری بات کو نہیں مانا، یہ بھی یقین دلانے کا ایک طریقہ ہے۔ وَجَاءُوا، اور وہ آئے، لفظی معنی وَجَاءُوا وہ آئے، لیکن آگے بازر بھی کا حرف جار آ رہا ہے، بی دمن، دم کے ساتھ بازر بھی، اس لیے ہم ترجمہ وہ آئے ساتھ خون کے، اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں لازم سے متعدی میں بدل کے، اور وہ خون لائے۔ وَجَاءُوا بِدَمٍ كَذِبٍ، اور وہ ایک جھوٹا خون لائے یا ایک جھوٹا خون لگا لائے، عَلَىٰ قَمِيصِهِ، اس کی قمیص پر۔ یہ لفظ قمیض نہیں ہوتا، زواد نہیں ہوتا، بلکہ سواد ہوتا ہے، قمیص سواد کے ساتھ، لیکن ہمارے ہاں قمیص مشہور ہو گیا۔ عَلَىٰ قَمِيصِهِ، اس کی قمیص پر۔ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، اور وہ اس کی قمیص پر ایک جھوٹا خون لگا لائے، یعنی سچ مچ وہ یوسف کا خون تو ہے نہیں تھا۔ قال، کہا، یعقوب علیہ السلام نے کہا، بلکہ، یہ بلکہ کا لفظ بتا رہا ہے کہ یعقوب علیہ السلام ان کے واقعے کی اور ان کی من گڑت سٹوری کی تردید فرما رہے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ سولت، مزین بنا دیا ہے، ڈیکور کر دیا ہے، خوبصورت بنا دیا ہے، مزین کر دیا ہے، لکم تمہارے لیے، انفسکم تمہارے دلوں نے، تمہارے نفسوں نے، امرن ایک کام، یہ جو تم نے کام کیا ہے نا، یا جو تم نے سٹوری گھڑی ہے نا، یہ کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ یہ تمہارے دلوں نے، تمہارے نفسوں نے تمہارے لیے یہ سٹوری، یہ غلط قدم، یہ ظلم، یہ مزین کر دیا، یعنی تم اس میں مطمئن ہو گئے ہو۔ فصبر جمیل، فا پس، سو، صبر صبر، جمیل اچھا، فصبر جمیل، سو اچھا صبر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پس میں اچھا صبر ہی کرتا ہوں، یا میرا کام صبر جمیل ہی ہے، میرا کام بہترین اور اچھے درجے کا صبر ہی ہے۔ واللہ، اور اللہ ہی ہے، المستعان، جس سے مدد مانگی جاتی ہے۔ مستعان، استعانت کا لفظ آپ نے سنا ہے نا، نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ مستعان، استعانت، مدد مانگنا، غیبی مدد مانگنا، اسباب کے بغیر بھی مدد مانگنا۔ واللہ المستعان، مستعان کے ساتھ الف لام یہ حصر کا معنی پیدا کر رہا ہے، ورنہ سادہ جملہ یوں تھا واللہ مستعان، لیکن الف لام لگا کے واللہ المستعان، اور اللہ ہی ہے جس سے مدد مانگی جائے، علا پر، کس پر، ما جو تصفون تم بیان کرتے ہو، وصف کوئی چیز بیان کرنا، جو واقعہ کہانی تم بیان کر رہے ہو نا، اس پر بس میں اللہ سے مدد ہی مانگ سکتا ہوں۔ تصویر کا دوسرا رخ، وجاءت، اور آیا، سیارتن، ایک قافلہ یا ایک راہ چلتا قافلہ، فا تو، ارسلو، انہوں نے بھیجا، واردہم، اپنے پانی لانے والے کو،
پانی تلاش کرنے والے کو، فا تو ادلا اس نے ڈالا، انڈیلا، لٹکایا، دلوا دلون ڈول کو کہتے ہیں بکٹ، دلوہو اپنا ڈول، اس نے اپنا ڈول لٹکایا، قالا اب درمیان میں بات اللہ پاک نے حذف کر دی، خود بخود سمجھ آ رہی کہ یوسف علیہ السلام اس کے اندر چڑھ گئے اور جب اس نے کھینچا وزن تھا، قریب آنے پہ دیکھا، قالا اس نے شور مچا دیا قافلے والوں کو بتانے کے لیے، یا بشرا، یہ یا بشرا گڈ نیوز، او خوشخبری، ھذا غلام، یہ ایک لڑکا ہے، غلام اردو زبان میں غلام لونڈی اور غلام والا غلام ہوتا ہے نا، عربی زبان میں غلام لڑکے کو کہتے ہیں، ھذا غلام، یہ ایک لڑکا ہے، وَأَسَرُّوا، اور انہوں نے چھپایا اسے، اس لڑکے کو، اعلان نہیں کیا، کسی کو بتایا نہیں ہے کہ بھائی یہ کس کا ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا، لیکن انہوں نے اسے چھپایا، بے ایمان ہو گئے، بِضَاعَةً، سامان تجارت بنا کر، بِضَاعَةً یہ بازر بھی الگ نہیں ہے، حرف جار نہیں ہے، یہ اس لفظ کا حصہ ہے، بِضَاعَةً سامان تجارت بنا کر، انہوں نے اسے سامان تجارت بنا کر چھپا لیا، جیسے کوئی بیچنے کی چیز ہے، جیسے کوئی سونا چاندی روپے پیسے کرنسی مل گئی ہے، واللہ اور اللہ علیم خوب جاننے والا ہے، بازر بھی کو، ما جو، بما اسے جو، یعملون وہ کر رہے تھے، اور جو کچھ وہ کر رہے تھے نا اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ اب وہ چھپا کر لے گئے مصر، پھر کیا کیا، وَشَرَوْا اور انہوں نے بیچ دیا، شرو بیچ دیا، ہو سے بی بدلے، ثمنن قیمت، بخشن کمی، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ لا تبخسوا الناس اشیاءہم، لا تبخسوا، نہ کم کر کے دو لوگوں کو ان کی چیزیں، تو یہ وہی لفظ ہے بخشن، ثمنن بخشن ریڈیوسڈ پرائس، وَشَرَوْهُ اور انہوں نے اسے بیچ دیا یوسف کو، بی بدلے، ثمنن بخشن تھوڑی قیمت، کم قیمت پر، یعنی جتنی قیمت ہونی چاہیے تھی نا اس سے بہت کم قیمت پر ہی بیچ دیا۔ دراہم آگے اس کی وضاحت ہے، دراہم درہم کی جمع، دراہم معدودہ، چند گنے ہوئے درہموں کے بدلے، اللہ اکبر، وَكَانُوا اور تھے وہ کیوں نہ اس کو کم قیمت میں بیچتے، وَكَانُوا اور وہ تھے، فیہ اس میں، یوسف میں، یوسف کے متعلق، من الزاہدین رغبت نہ رکھنے والے، زاہد کس کو کہتے ہیں، متقی کو، پرہیزگار کو، اور وہ کیا کرتا ہے زاہد متقی، گناہ سے بچتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے، دنیا کی بہت زیادہ رنگینیوں میں عیاشیوں میں پڑنے سے بچتا ہے۔ تو اللہ پاک نے اس کی وجہ بتائی ہے کہ انہوں نے اتنی تھوڑی قیمت میں اتنے خوبصورت بچے کو کیوں بیچ دیا، اس لیے کہ وہ اس سے بچنا چاہتے تھے، اس سے جان چھڑانا چاہتے تھے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ زیادہ دیر گزر جائے اور اس کا کوئی مالک ہم سے ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہاں آ پہنچے، تو پھر تو ہمیں مفت میں دینا پڑے گا نا واپس، اس سے پہلے ہی اس کو جتنے پیسے ملتے ہیں نا اونی پونی قیمت میں بیچ کا پیسے کھا جاؤ۔ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ اور وہ اس میں رغبت نہ رکھنے والوں میں سے تھے، اور وہ اسے جان چھڑانا چاہتے تھے۔ یوسف علیہ السلام مصر کے بازاروں میں بکنے کے بعد، چند درہموں کے بدلے بکنے کے بعد کہاں گئے اور پھر کیسے محل میں پہنچے، انشاءاللہ پڑھیں گے آئندہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔